بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے نبی تھے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکبت اور بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا، اگر سارے ہی اسرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ طاق عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جد و جہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد کرتا رہے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نیست و نابود کیا۔ ناظرین گرامی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر میں اور شام کے ایک میدان طے میں ہے، جس کو وادی طے اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طے سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ ایک قبر کھود رہے تھے جس میں سے خوشبو کی لہر باہر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے، ان سے پوچھا، یہ تم کس کے لیے قبر کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔
اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جائیں، اس میں لیٹ کر اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی ہر طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی کھدائی نہیں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تمانچہ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کے شکایت کی، تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تمانچہ رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو، اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بارگاہ الہی میں اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حضرت حق سے جواب ملا، آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی یا رب العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے میدان طے کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ قصیب احمر واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزر ہوا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر، جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا میں بے شمار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیبو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مماثلت رکھتا ہے، اور ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی پرانا ہے، جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نیبو کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جبل نیبو کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دل فریب منظر ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتے ہیں۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبزہ اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ قبر کا مقام کہاں ہے۔